اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور صحابہ کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ویلڈ ہوئی۔ آج سعودی عرب کا چینل ہے، اذان اور اقامت میں وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ کا 15 منٹ کا، مسلسل احادیث چل رہی ہوتی ہیں۔ ہر حدیث کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابی داؤد، ترمذی، اور میں جب بھی سنتا ہوں میں کہتا ہوں واہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ امام بخاری رشیا سے گئے ہوئے، امام مسلم ایران کوشیریا سے، امام ترمذی اور ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے، جتنے اماموں کے نام لے رہے ہو کتابوں کے ایک بھی عربی نہیں، سب عجمی ہے۔ انہیں بات عربیوں نے پہنچائی ہے، یاد انہوں نے رکھی ہے، اور نہ صرف یاد رکھی پوری دنیا کو بتائی۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کی عبادات معاملات انہی حدیث کی کتابوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جو اجمیوں نے کولیکٹ کی۔ آج بھی 20% مسلمان عربی ہیں، 80% جو ہے نان عربک ہے، اجمی۔ بہرحال قتل ناحق کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، تو قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ جب آپ ذخیرہ احادیث میں مشکات شریف میں مختلف جرائم کی سزاؤں والا چیپٹر پڑھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو کنڈیم کیا گیا وہ قتل ناحق ہے، کیونکہ کسی شخص کی زندگی لے لینا، اس سے بڑا آپ کسی شخص کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ صرف اس کو کیا، پوری اس کی فیملی کو۔ اور پھر نسل در نسل جو قتل و غارت کا سلسلہ قبائلی سسٹم میں شروع ہوتا تھا، تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، جو آج آپ کے پی میں فاٹا میں دیکھتے ہیں قبائلی سسٹم کے اندر کس طرح دشمنیاں چلتی ہیں۔ ابھی لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ مختلف ڈانس سامنے آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا بندہ مارتا ہے وہ اس کے اتنے بندے مار دیتا ہے، اور اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جن کے اوپر معاشرہ کھڑا ہے، احترام جان اور احترام مال، جو نبی اسلام نے بخاری مسلم میں جو حدیث میں نے بیان کی، تمہاری جان مال عزت آبرو۔ احترام جان احترام مال، احترام جان میں زندگی بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے، اور دوسری چیز احترام مال، مال میں مال بھی آتا ہے، مکان بھی آتا ہے، جائیداد بھی آتی ہے، جو فائنینشل کسی کے ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانا۔ احترام جان احترام مال نہیں ہے تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا، وہ تباہی کا شکار ہوگا، اور اسے انشور کرنا ہے جوڈیشری نے۔ ہمارے ملک میں جوڈیشری کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یورپ اور امریکہ بغیر دین کے اس لیے چل رہا ہے کہ جوڈیشری ہے، جو سیدنا علی کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ دین کے بغیر تو چل سکتا ہے، انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اتنی برائیوں کے باوجود لوگ خوشحال ہیں، اس لیے کہ احترام جان بھی ہے، احترام مال بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں جرائم نہیں ہوتے، لیکن جرم جب ہو جاتا ہے تو بھائی وہ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں تھوڑے سے فسادات ہوئے تھے، یہاں لوگ بغلے بجا رہے تھے کہ جی وہ دیکھیں ایک غلط خبر کے اوپر وہاں مسلمانوں کی دکانیں جلا دیں چند لوگوں نے، دیکھیں وہ گورے اتنے متاثر ہیں۔ میں نے کہا چھوڑ دو یار، 2 یا 3 دن کی بات ہے، آج کسی کو خبر وہ یاد بھی نہیں ہے۔ اگلوں نے 24 گھنٹے عدالتیں چلائی ہیں، سرکار 24 گھنٹے، 10 سال 20 سال قید سنائی ہے، نقصان بھی پورا ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر وہاں کے جو گورے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ یہاں آپ چرچ جلاتے ہیں، کوئی مذہبی تنظیم کرسچنز کے حق میں کوئی ریلی نکال سکتی ہے؟ وہاں تو ایسے ہی ہو رہا ہے، پناہ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے حق میں ریلیاں، اور سب کچھ انہوں نے جناب سیدھا کر دیا، آج پتہ بھی نہیں کسی کو۔
اور 2-3 کوئی دن تک کوئی تماشا کر سکتا ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے جناب کہ تماشا شروع ہوا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا. ہر روز کوئی نہ کوئی, یہ جو ہمارے پولیٹیشینز کر رہے ہیں آپس میں, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہاں اس طرح نہیں بھائی, جوڈیشری آزاد ہے, قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے. ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر ہے, ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر نے اسے کہا میری اجازت کے بغیر کیسے آئے ہو, اس مریض کے پاس تو تم نہیں آ سکتے تھے. یہاں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ ادھر ڈاکٹر اس لیے سوچتا ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یہ اگر میرے ساتھ کچھ کرے گا میں عدالت میں جاؤں گا, یہ فارغ ہو جائے گا, یہ ایسا ارجانہ دے گا کہ یہ پوری زندگی پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں ایسے ایسے کر کے اسے سوری بول رہا ہے. یہاں کہیں پرائم منسٹر کا, آرمی چیف کا وزٹ ہوتا ہے تو وہاں سے مریضوں کو ہی بستروں سمیت اٹھا کے لے کے چلتے ہیں کہ یہ جگہ تھوڑی کھلی کرنی ہے, یا عارضی ہاسپٹلز بنا دیتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے. یہ فرق ہے. تو احترام جان اور احترام مال, اگر یہ نہیں ہوگا وہ معاشرہ آگے چل نہیں سکتا. اسے انشور کرنا ہے جوڈیشری نے. اور وہی یہاں پر ذکر آیا کہ آپ قتل کے بدلے قتل صرف حق کے ذریعے کر سکتے ہیں, جوڈیشری کے تھرو, اور وہ ہے قصاص کے طور پر کسی کو قتل کرنا, یا فساد فی الارض کے پوائنٹ آف ویو سے جوڈیشری فیصلہ کرے گی. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اور جسے مظلوماً قتل کیا گیا, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے یہ حق رکھا ہے, ان کے اختیار میں یہ دے دیا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں, خود نہیں, جوڈیشری کے تھرو. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, لیکن وہ قتل میں اسراف نہیں کر سکتے. یہ نہ ہو کہ انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے, ہم ان کے 10 ماریں گے. قبائلی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا تھا. وہ کہتے تھے ہماری اسٹرینتھ کیسے شو ہوگی, اگر ایک کے بدلے ہم نے ایک قتل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ان سے زیادہ بھاری نہیں ہیں. تو یہاں پہ آیا کہ اسراف نہیں کرنا, قتل کے بدلے قتل ہوگا. اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا, بے شک مقتول کے ورثاء جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی کہ قاتل سے بدلہ لے کے دیا جائے. یہ کون کرے گا؟ جوڈیشری کر سکتی ہے, عدالتوں کا کام ہے, انہوں نے کرنا ہے. ایک شخص تو فرد واحد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کا قبیلہ بھی کیا کر لے گا اگر سامنے والا قبیلہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. تو جوڈیشری کے تھرو ہوگا, قانون کو امپلیمنٹ کر کے پورے نظام کے تحت یہ ہوگا. خود آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کو دیا ہے, صدر پاکستان کو نہیں دیا ہوا. پاکستان کے قانون میں جو یہ چیز انہوں نے شامل کر دی ہے کہ سزائے موت صدر پاکستان معاف کر سکتا ہے, یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہے. سزائے موت معاف ہو سکتی ہے لیکن وہ مقتول کے ورثاء کی اجازت سے. ہاں, فساد فی الارض والا معاملہ ہے, کوئی اس طرح کا ہے, اور وہاں پر اگر کنسنسس سے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی سزا کو ہم عمر قید میں بدل دیتے ہیں یا کوئی اور چیز, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے نا. سلیب بھی دے سکتے ہیں, شہر بدر بھی کر سکتے ہیں, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ سکتے ہیں, سولی بھی دے سکتے ہیں. اس میں کافی سارے آپشن موجود ہیں, قتل کے بدلے قتل بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پر اختیار موجود ہے اگر کوئی بڑا یہ ڈیسیژن کرتا ہے. لیکن جہاں پہ حقوق العباد کا معاملہ آئے گا, اس میں جب آپ کسی کو حق دلوا رہے ہیں تو جس کا حق آپ دلوا رہے ہیں ورثاء کا کام ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے معاف کرنا ہے یا نہیں معاف کرنا. صدر پاکستان معاف نہیں کر سکتا. لہذا اگر اسے تھوڑا اپڈیٹ کیا جائے اور اس کو اس فارم میں رکھا جائے وہ بہتر ہے. اس کے فائدے بھی بہت ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سزائے موت ہوئی تھی قادیانی ایشو کے اوپر, کیونکہ انہوں نے ہی پہلی دفعہ علمی لیول پہ ایک کتاب لکھی قادیانی مسئلہ, اور انہوں نے قرآن و سنت کے محکم دلائل کے ساتھ اتنے انٹلیکچوئل طریقے سے یہ ثابت کیا کہ قادیانی کافر کیوں ہے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی قادیانی مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے معاشرے کے اندر. اہل علم ان کے اوپر ضرور گرفت کرتے تھے لیکن آپس میں رشتے بھی ہوتے تھے, جس طرح باقی فرقے والے کر لیتے ہیں. کوئی سخت ہے تو وہ نہیں کریں گے, جس طرح جو سخت قسم کے شیعہ ہیں یا سنی ہیں وہ آپس میں نہیں کرتے. اس طرح ہوتا تھا. ادروائز آپ دیکھیں تو اس وقت ماں قادیانی ہے تو باپ سنی ہے,
باپ قادیانی ہے تو ماں شیعہ ہے، اس طرح وہ چل رہا ہوتا تھا. تو یہ 50s میں ان کی کتاب سامنے آئی اور پھر انہیں کہا گیا کہ انہوں نے تو فتنہ کھڑا کر دیا. حالانکہ وہ کتاب اس لیے انہوں نے نہیں لکھی تھی کہ فتنہ کھڑا کیا جائے، انہوں نے ایک فتنے کو ایڈریس کرنے کے لیے کتاب لکھی تھی. اس کی وجہ سے ایک تحریک شروع ہو گئی، مولانا مودودی کو پکڑ لیا گیا، اور بھی تھے، عبدالستار خان نیازی صاحب تھے، وہ بھی اس کیس میں پکڑے گئے، انہیں بھی سزائے موت ہوئی. اب یہ جو سزائے موت ہو رہی تھی یہ تو بالکل فراڈ تھی، اور یہ قتل کے بدلے قتل بھی نہیں تھی. اس طرح کی جو سزائے موت ہے نا، ان کا اختیار آرمی چیف کے پاس، چیف جسٹس کے پاس، یا پرائم منسٹر کے پاس، یا صدر پاکستان کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک امیونٹی کے طور پہ کسی کی سزا کو معاف کر دیں. یہ ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ اس میں کوئی انڈیویجول انوالو نہیں ہے، اور یہ دھکے سے ہی فساد فی الارض انہوں نے بنا دیا ہوا تھا اسے. تو مودودی صاحب نے الحمدللہ اسے قبول کیا، جیل بھی کاٹی، اور جو ان کا کوئی 1.5-2 سال اس وقت جیل میں گزرے، اس میں انہوں نے تفہیم القرآن بھی مکمل کر لی، ٹائم کافی مل جاتا تھا ان کو. اور وہ بڑا دردناک واقعہ ہے. ان کا بیٹا سناتا ہے جناب، اخبار میں ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی، مودودی صاحب تو اس وقت کی بہت بڑی پرسنالٹی تھی. یہ جو آپ کو مولوی آج کل نظر آ رہے ہیں نا، یہ تو بچے بچونگڑے ہیں. یعنی محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی نیشنل لیول کا لیڈر تھا اس زمانے میں، مودودی صاحب تھے. ریڈیو پاکستان پہ بھی وہی آیا کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو بعد میں آئے ہیں نا منظر عام پہ، پہلے تو مودودی صاحب ہی تھے. مودودی صاحب ورسز دوسرے سیکولرز ہوا کرتے تھے. تو اس وقت تو بڑی پرسنالٹی تھی ان کی. تو ان کی بیوی نے وہ جب اخبار دیکھی، اس نے چھپا لی، بچوں کو بھی نہیں پڑھنے دی. اس پہ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ مودودی صاحب کو سزائے موت ہو گیا، اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ کب ہونی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو اس سزائے موت کی چکی میں بھی ڈال دیا گیا تھا. وہ تو پھر آخری وقت میں پوری دنیا کا پریشر آیا. ظاہر ہے مودودی صاحب ایک ورلڈ لیول کی پرسنالٹی تھے، اور پھر یہاں پہ بھی کوئی ایسے حالات و واقعات بنے، وہ معاف ہوگی، عمر قید میں بدلی، پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا گیا. تو اس طرح کے کیسز میں اگر سزا معاف ہو جائے صدر پاکستان کی طرف سے، یہ الگ چیز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے.